الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف پارہ 19 سورہ نمل کا تعارف مقام نزول سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع 93 آیتیں ہیں۔ نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل کا معنی ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ سورہ نمل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد و معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ پاک کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 2، یہ 5 واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور چیونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے۔ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کی اولناکیاں اچانک آ جائیں گی۔ نیز اللہ پاک کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ پاک کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ قیامت کی چند علامات بیان کی گئی، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا، سور پھونکنا، ماری جانا وغیرہ۔ قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ سورہ شعراء کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نمل کی اپنے سے ماقبل سورہ شعراء کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے گئے۔ تو گویا سورہ نمل سورہ شعراء کا تتمہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان 2 صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 1۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ طاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین یہ حروف متقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس سورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہیں اور جس میں علوم اور حکمتیں امانت رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل الکشہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رشید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنا۔
علم اپنے باقر علم ادا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، باہر معروف و سری معروف کو سری، جند حق میں گن گنے دے با سپا کے واسطے، باہر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح میں اس نے ساتھ، گل اصل المساعد سادزا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق احسن، بندہ رزاق تادو اسپیا کے واسطے، نصبی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ، دے حیات دی وحیاں جاں فضا کے واسطے، تور و عرفان و علو حسن و بہا، بے علی موسیٰ اصل احمد بہا کے واسطے، باہر ابراہیم مطمئن نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ نور ایمان کو جمال، شیزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، بے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، پان فضل اللہ سے عصا گدا کے واسطے، دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق عقد عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر اللہ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مسلم مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، دیا کا سب کا چہرہ عشق میں ایک کبریا، شیخ ضیاء الدین پیر باسپا کے واسطے، احنف الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کا چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا قدش عین اس علم و عمل، عافیت اس بے نوا کے واسطے، یا رب العالمین اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، یا رب العالمین اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت، یا رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب پاک اس ماہ مبارک میں عبادت تلاوت ذکر اذکار درود پاک نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا رب العالمین حضرت امت حضرہ جلوہ محمود شہادت جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم انو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ